اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی کچھ خبروں پر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نوشہرہ محمد شیر شاہ خان نے سابق ڈسٹرکٹ ناظم نوشہرہ داؤد خان خٹک اور ان کے گن مین وہاب الدین کو اسد ایاز قتل کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نوشہرہ محمد شیر شاہ خان نے سابق ڈسٹرکٹ ناظم نوشہرہ داؤد خان خٹک اور ان کے گن مین وہاب الدین کو اسد ایاز قتل کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ بری ہونے کے بعد سابق ناظم داؤد خان خٹک نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا فیصلہ اصولوں کی فتح اور بے گناہی کا واضح ثبوت ہے۔ جن لوگوں نے مقدمات کیے ان کو مکمل طور پر معاف کرتا ہوں۔ ادھر مدعی مقدمہ محمد فیاض خان نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹانگ کے حلقہ پی کے 69 کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کو پارٹی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ ٹانگ کے حلقہ پی 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 69 کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کو کل سے پارٹی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر غلام اسرار خان نے خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں کر دی گئی ہے، جبکہ اس حلقہ کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ اور ناظرین، پنجاب میں سب سے پہلے بات کریں گے محکمہ تعلیم کے کارناموں کی۔ منچن آباد میں خطیر رقم سے تعمیر ہونے والا پرائمری اسکول 18 برس سے بھیڑ بکریوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں بچوں کا مستقبل تاریک ہونے پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ تحصیل منچن آباد کے موزہ نہر والی میں حکومت پنجاب نے 1992 میں لاکھوں روپوں کی لاگت سے ایک پرائمری اسکول تعمیر کیا، جس سے علاقہ کے مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی اور چند ماہ بعد ہی یہاں پر تعینات سٹاف غیر حاضر رہنے لگا اور 1.5 برس کے بعد یہ عملہ مکمل طور پر غائب ہو گیا اور اب 18 سال گزرنے کو ہیں اور لاکھوں روپوں کی خطیر رقم سے تعمیر کیے جانے والے اسکول میں مستقبل کے ہونہاروں کی جگہ مویشیوں کے ڈیرے ہیں۔ نہرا والی کے باسیوں اور ذمہ دار اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قریب ترین پرائمری اسکول بھی کئی کلومیٹر دور ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دانش اسکول سسٹم میں اربوں خرچ کرنے والے ایک نظر ادھر بھی ڈال دیں۔ ناظرین، محکمہ تعلیم کی جانب سے غفلت اور لاپرواہی کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ میری دھرتی میری دنیا میں ایسے کئی اسکولوں کا ذکر کیا جا چکا ہے جہاں اسکول باڑے بنے ہوئے ہیں۔ باثر افراد ان اسکولوں پر قابض ہیں، لیکن ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی نظر آتی۔ یہ رپورٹ بھی اسی امید کے ساتھ پروگرام میں شامل کی گئی ہے کہ شاید ملک و قوم کا درد رکھنے والے کسی بیوروکریٹ کی نظر اس پر پڑ جائے اور وہ ہزاروں بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا سکے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے مسیحی برادری کی جانب سے نجی سطح پر اپنے ایک بھائی کی امداد کا احوال۔ ناظرین، دنیا نیوز میں گزشتہ دنوں غربت، گھریلو حالات کے باعث اپنے لخت جگر فروخت کرنے والے رشید مسیح کی خبر نشر ہونے پر مسیحی برادری نے ایکشن لیا ہے اور رشید مسیح کو امداد کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کچے عبادی رجحانہ کا رہائشی رشید مسیح پچھلے 25 سال سے مسلم لیگ نون کا ورکر ہے۔ وہ اپنے بچے زکریا مسیح عمر 10 سال، اما نول مسیح عمر 15 سال کو جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں، غربت اور گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر فروخت کرنے صدر بازار لایا تھا۔ بچے تو کسی نے نہ خریدے، مگر دنیا نیوز کی خبر نشر ہونے پر کرسچن کمیونٹی کے رہنما شہزاد اور شہباز نے رشید مسیح کے گھر جا کر مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ رشید مسیح نے بتایا کہ اب نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ اس نے اپنے پارٹی قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم۔ ایسی صورتحال میں نجی سطح پر اپنے بھائیوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش قابل قدر ہے۔ مسیحی برادری نے جس طرح رشید مسیح کی مدد کا فیصلہ کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لوگ چاہیں تو اپنے کئی مسائل نجی سطح پر بھی حل کر سکتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اب بات کریں گے ذرا صحت کے حوالے سے۔ ناظرین، بہاول نگر میں سیوریج کے گندے اور مضر صحت پانی سے تیار ہونے والی سبزیاں شہریوں کو مختلف خطرناک امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انتظامیہ کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بہاول نگر میں سیوریج کے گندے اور مضر صحت پانی سے تیار ہونے والی سبزیاں شہریوں کو مختلف خطرناک امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بننے لگیں۔ انتظامیہ کی عدم توجہی غفلت سے معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ بہاول نگر شہر سے ملحقہ علاقہ منیر آباد میں سیوریج ڈسپوزل کے علاوہ قریبی فیکٹریوں کے زہریلے مضر صحت پانی سے سبزیوں کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس زہریلے پانی سے تیار ہونے والی سبزی سے شہری معدے کے خطرناک امراض کے علاوہ آنتوں اور دیگر جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مقامی کاشتکار زہریلے اور گندے پانی سے نہ صرف کاشت کرتے ہیں بلکہ بعد میں سبزیوں کو اسی گندے پانی سے دھو کر شہریوں کو فروخت بھی کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا موقف ہے کہ انتظامیہ صاف پانی بھی مہیا نہیں کرتی، اس لیے وہ مضر صحت پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ زمین جی ٹھیکے تے لئی گندی جلار دا پانی لگتا ہے تے اس سبزی بیجنے تے منڈی جا کے بیچنے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ ان سبزیوں کے استعمال سے انسانی جسم میں الرجی کے علاوہ گیسٹرو، آنتوں اور معدے کے خطرناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح نقصان دہ ہوتے ہیں، ایک تو اس میں جراثیم سبزیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ان کو سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے تو جو گندا پانی ہوتا ہے وہ سبزیوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ گندے پانی میں جیسے گندے جراثیم ہوتے ہیں، انسانوں کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے یا جانوروں کا فضلہ، وہ سبزیوں پہ لگ جاتا ہے جو ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے جب ہم کھاتے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامی افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر فوری پابندی عائد کی جائے اور سبزی کی کاشت کے لیے صاف پانی کاشتکاروں کو مہیا کیا جائے۔ سبزیاں صحت کے لیے فائدہ مند تو ہوتی ہیں لیکن گندے پانی سے پیدا ہونے والی سبزیاں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیمرہ مین محمد قربان کے ساتھ عامر جاوید چودھری، دنیا نیوز، بہاول نگر۔ ناظرین، ایک طرف ملک میں صحت کی ناکافی سہولیات نے عوام کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، دوسری جانب گندے اور مضر صحت پانی کی وجہ سے مختلف سبزیاں بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں جن پر محکمہ زراعت کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ محکمہ زراعت اور محکمہ صحت کے حکام اس جانب توجہ دیں گے اور عوام کو اس صورتحال سے نجات دلائیں گے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلاب سے متاثرہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں این جی او PRSP سے ماڈل ولیجز کی تعمیر کا کام واپس لے کر DCOs کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ PRSP کے کام کی سست روی اور ناقص میٹیریل کے استعمال کے باعث کیا گیا ہے۔ ڈویژن بھر میں کل 69 ماڈل ولیج تعمیر کیے جائیں گے جن میں ضلع مظفر گڑھ کے 32، ضلع ڈیرہ غازی خان کے 28، ضلع راجن پور کے 6 اور ضلع لیا کے 3 مثالی گاؤں شامل ہیں۔ DCOs کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ماڈل ولیجز کے زیر تعمیر گھروں کی پیمائش کر کے PRSP سے واپس لے لیں اور اپنی نگرانی میں مکمل کرائیں۔ DCOs PRSP اور محکمہ بلڈنگز کے افسران پر مشتمل ایک جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی جو ٹھیکیداروں کے معاہدات اور بلوں کی ادائیگی کے بارے میں معاملات کا سائٹ پر تعین کرے گی۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے تھانہ سٹی کے کانسٹیبل کو ہلاک کر دیا اور شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔